اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، للملائکۃ ملائک کو، انی جاعل، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب اور خلیفہ۔ قالوا، تو ملائک نے کہا، اتجعل، اے تو پیدا کرنے والا ہے، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن نسبح اور ہم تمہاری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تمہارے حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور تمہاری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اس آیت کا مناسبت ما قبل سے وہ یہ ہے کہ پہلے مکان کا ذکر تھا، اب مکین کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پہلے خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، یہ دنیا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ایک مکان کے طور پر اس کی خلقت کی اور اس کو پیدا کیا۔ تو دنیا کی خلقت، زمین اور آسمان کی پیدائش کے بعد اب اس کے مکین کا ذکر ہے، جو اس میں رہے گا، اس کے رہنے والے کا ذکر ہے، جو انسان ہے اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اذ قال ربک، یہ اذ جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ متعلق ہے اذکر سے۔ اصل میں عبارت یہ ہوگی کہ اذکر الواقعہ، اذکر الواقعہ، تو اذکر یہاں پر مقدر ہے، یا اذ بعض مفسرین کے نزد صرف یہ نفس تنبیہ کے لیے ذکر ہوا ہے، تنبیہ ہے کہ انسان خبردار ہو جائے کہ یہ واقعہ بہت اہم واقعہ تھا، کیونکہ خلقت آدم علیہ السلام اور انسانیت کی ابتدا تھی، تو اہم ہے، اس لیے اس تنبیہ کے طور پر لایا گیا ہے۔ اذ قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، للملائکہ، ملائکہ اس کے اشتقاق میں 3 اقوال ہے کہ ملائکہ یا تو یہ ملک سے ماخوذ ہے اور اس میں معنی قوت ہے، بمعنی قوت، تو ملائک میں بھی قوت ہوتی ہے، فعل وزن ہے ملک بر وزن فعل بمعنی قوت، اور یا یہ ملعکن سے ماخوذ ہے، ملعکن سے، حمزہ اس کی حرکت ماقبل کو نقل ہوئی لام کو، اور حمزہ وہ حذف اور ساکت ہو گیا تو وہ ملک بن گیا، اور یا یہ لاکا سے ماخوذ ہے، الوکت سے ماخوذ ہے بمعنی ارسال، تو ملائک بھی رسول کا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات ان پر کچھ مقرر ہے، جیسے وحی وغیرہ، دوسرے کاموں پر اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا ہے، تو یہ اللہ کے رسول ہے، پھر پیغامات وہ اللہ رب العزت کے پہنچاتے رہتے ہیں، تو پھر الوکت بمعنی ارسال اور بمعنی ارسلہ استعمال ہوتا ہے، اور تا یہ ملائکہ میں تا، یہ تا تانیث نہیں ہے، کیونکہ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ملائک بنات اللہ ہے، وہ صرف ان ملائک کو مؤنث سمجھتے تھے، یہ تا تانیث نہیں ہے بلکہ یہ تا تاکید
تاکید جمعیت کے لیے لائی گئی ہے. تو ملائک میں بھی جمع کا معنی ہے، یہ بھی بہت بڑی جماعت ہے، تو اس لیے اس میں تا لائی گئی ہے. اور یا تا مبالغے کے لیے ہے، تا اکثر مبالغے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے علامتن میں. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اس واقعہ آدم علیہ السلام، اس میں بہت ساری حکمات ہے اور مقاصد ہے اس واقعے کی. اولاً اس میں انعام ہے آدم علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو بہت ہی عزت اور شرافت دی، کہ اس کو مسجود ملائک بنا دیا. ملائک جیسی معصوم مخلوق نے اس کے سامنے سجدہ کیا. دویم آدم علیہ السلام پر انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں بسایا. تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، یہ اللہ رب العزت نے اس پر خاص انعام کیا. چوتھا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس واقعے سے نفی علم غیب ہوتی ہے ملائک سے اور آدم علیہ السلام سے، کہ انبیاء آدم علیہ السلام نبی ہے، وہ بھی غیب نہیں جانتا، اور ملائک جو معصوم مخلوق ہے وہ بھی علم غیب نہیں رکھتے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خلقت آدم یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ سے ہوئی ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے. تو اس سے رد ہوا کچھ فلاسفہ اور کچھ سائنسدانوں پہ جو کہتے ہیں کہ انسان وہ بندر سے ارتقائی مراحل طے کر کے وہ وجود میں آیا ہے. تو ان پر رد ہوگا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے خود آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے. اس طرح انعام خلافت آدم علیہ السلام کی ذکر ہوگی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا کا خلیفہ بنا دیا، اور یہ خلافت اس کی اولاد میں بھی اللہ رب العزت نے جاری کر دی، کہ اس کی اولاد کو بھی عزت دی کہ دنیا میں وہ خلافت اور حکومت کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے کہا، یا وَإِذْ یاد کرو اس وقت کو، اس واقعے کو، قال ربک جب تمہارے رب نے کہا، للملائکہ ملائک کو، انی جاعل میں پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ اور نائب. خلیفہ یہاں پر خلیفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیفہ من جانب اللہ، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی وہ نائب اور خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر خلیفہ کا مقصد یہ ہے خلیفۃ من الجن، یہ جنات سے نائب ہوگا، کیونکہ زمین پر پہلے جنات بستے تھے. تو اب جنات کو اللہ رب العزت نے اس زمین سے بگا دیا، ان کو بیابان اور صحراؤں میں وہاں پر جلا وطن کیا، اور انسانوں کو اس کی جگہ پر نائب مقرر کر دیا. تو خلیفۃ من الجن مراد ہے. اور یا قوم یخلف بعضہ بعضا، یا خلیفہ سے مراد وہ قوم ہے جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے. ایک انسان مر جاتا ہے، اس کی نیابت کوئی اور کر دیتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے نائب ہوں گے. پھر یہ خلیفہ تن لفظ، اس کا مصدر خلفاً اور خلافتاً دونوں استعمال ہوتا ہے، خلفاً اور خلافتاً. اور خلیفتاً یہ فعیلتاً وزن ہے، خلیف بھی آیا ہے اور خلیفتاً بھی آیا ہے. اور اس کا جمع پھر خلف بھی آیا ہے، اور خلافت بھی، خلائف بھی اس کی جمع آئی ہے. تو یہ مختلف جمع اس کی استعمال ہوئی ہے. پھر خلیفتاً اس کی معانی قرآن کریم میں یہاں پر معنی ہوگا حاکم، نائب.
جو زمین میں اللہ رب العزت کا حاکم ہوگا، اللہ رب العزت کے احکام وہ جاری کرے گا، اور یا خلیفتاً بمانے نائب، کہ وہ نائب ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ مخلوق ایک دوسرے کے نائب ہوتے ہیں، تو یہاں پھر اس معنی پر یہ استعمال ہوگا۔ اور خلیفتاً یہاں پر پھر امام قرطبی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے خلافت، خلیفہ، اس کی بحث، اس کی شرائط، وہ تمام ذکر کی ہے۔ پھر ایک خلیفہ ہے اور ایک بادشاہ ہے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خلیفہ یہ ہمیشہ مسلمان ہی ہوگا، اور بادشاہ یہ کبھی کافر اور کبھی مسلمان وہ ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، خلیفہ اور بادشاہ میں۔ شرائط خلیفہ کی وہ مفسرین نے ذکر کی ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ اقامت خلافت وہ تمام مسلمانوں پر واجب اور فرض ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ میں اجماع نقل کی ہے کہ اجماع مسلمانوں سے، اجماع مسلمین سے یہ خلیفہ اور خلافت کا قیام، خلیفہ کا قیام یہ فرض اور واجب ہے تمام مسلمانوں پر۔ اور شرائط یہ ہے کہ خلیفہ یہ مسلمان ہوگا، کیونکہ کافر یہ مسلمانوں کی کوئی وہ سربراہی نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ آزاد ہوگا، خلیفہ آزاد بندہ ہوگا، حر ہوگا، غلام کبھی خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ سلیم الاعضاء ہوگا، کوئی مرض ظاہری یا باطنی اس میں نہیں ہوگی، ایسا مرض کہ جس سے اس کے جو افعال ہے، جو اس کا منصب ہے، اس پہ اثر انداز ہو۔ عاقل ہوگا، بالغ ہوگا، تمکین اس کے لیے شرط ہے، الذین ان مکناہم، تمکین کے بغیر خلافت نہیں ہو سکتی، تو اس لیے خلیفہ کے لیے تمکین شرط ہے۔ عدالت اس میں ہوگی، عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا، کیونکہ ظالم بھی وہ خلافت اور سربراہی کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، اور بہت ساری دوسری شرائط، تقریباً 31-32 تک شرائط مفسرین نے اس کی ذکر کی ہے۔ اور سب سے افضل شرط اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ یہ اپنی امامت اور خلافت پر حریص نہیں ہوگا، خود نہیں مانگے گا خلافت، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منع کیا ہے کہ یہ ہم امارت اور مشری سربراہی ہم جو مانگے گا اس کو نہیں دیں گے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ قریشی ہوگا، خاندان اور قبیلے کے لحاظ سے وہ قریش ہوگا۔ تو خلیفتاً تو آدم علیہ السلام اول خلیفہ تھے زمین میں۔ قالو، تو ان ملائک نے کہا، اتجعل فیہا، آیا تم پیدا کرتے ہو، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ملائک نے یہ اعتراض کیوں کیا کہ اتجعل فیہا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ ملائک کا اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ استفسار ہے اور یہ سوال ہے۔ ملائک حکمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں، خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ اعتراض یہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ملائک کو کیسے پتہ چلا کہ یسفک الدماء یہ خون بہائے گا، ویفسد فیہا اور فساد کرے گا؟ ملائک کو تو علم غیب نہیں ہے، ان کو کیسے معلوم ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو خبر دی کہ انسان پیدا کر رہا ہوں، لیکن اس کی یہ صفات ہوگی۔ یا انہوں نے قیاس کیا ہے بالجن، کیونکہ جنات اس دنیا میں رہ رہے تھے، تو انہوں نے بہت فساد کیا تھا،
تو ان پر قیاس کیا کہ جنات کی طرح یہ بھی فساد کرے گا. اور سب سے افضل قول یہ ہے کہ انہوں نے استنباط کیا تھا خلیفتاً لفظ سے، کیونکہ خلیفتاً کا معنی ہے حاکم، قاضی، جو فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے مابین. تو انہوں نے اس لفظ سے استدلال کیا کہ یہ حاکم ہے، قاضی ہے، فیصلہ کرے گا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو مستلزم ہے فساد کے لیے، تنازع کے لیے. پہلے تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا، پھر یہ حاکم ان کے درمیان میں وہ صلح کرائے گا اور ان پر احکام جاری کرے گا، کسی کو سزا دے گا وغیرہ. تو اس خلیفتاً لفظ سے انہوں نے استدلال کیا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تمہاری، بحمدک، حمد کے ساتھ. نحن نسبح، سوال یہ ہے کہ اپنی تزکیہ تو جائز نہیں ہے. یہ تو اپنی تزکیہ بیان کر رہے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک، اپنی ہی تعریف کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے منع کیا ہے سورۃ النجم میں کہ لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنی پاکیزگی خود بیان مت کرو، اپنی تعریف خود مت کرو. اور یہاں پر یہ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں. جواب یہ ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، یہ حکم انسانوں کے بارے میں ہے، ملائک کے بارے میں نہیں ہے. انسان اپنی تعریف خود نہیں کرے گا، ملائک خود اپنی تعریف وہ کر سکتے ہیں. یا دوسرا جواب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ تزکیہ نہیں ہے بلکہ نفس اخبار ہے حقیقت سے. حقیقت میں بھی ملائک وہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس وہ پڑھتے ہیں. تو یہ ایک اپنی حقیقی حال سے خبر دینی ہے. تسبیح اس میں صفات سلبیہ ذکر ہوتی ہیں. تسبیح وہ صفات جو اللہ کے شان کے لائق نہ ہو، تو وہ اللہ رب العزت نے سے نفی کرنا، اس کو کہتے ہیں تسبیح. اور حمد اس میں اللہ رب العزت کے لیے خوبصورت اور کمال والے صفات وہ ثابت کرنا. جو خوبصورت صفات ہو اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرنا، اس کو کہتے ہیں حمد. تو تسبیح میں صفات سلبیہ ذکر ہوتی ہیں اور حمد میں صفات ثبوت یا ذکر ہوتی ہے. وَنُقَدِّس، نقدس پاکیزگی بیان کرتے ہیں. پھر فرق مابین تسبیح اور تقدیس کی یہ ہے کہ تسبیح یہ صفات سے متعلق ہے اور تقدیس یہ ذات سے متعلق ہے کہ اللہ کی ذات بھی پاکیزہ ہے. صفات بھی پاکیزہ ہے تسبیح، اور تقدیس اللہ کی ذات بھی پاکیزہ ہے. اور نقدس کا مطلب یہ ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ تسبیح اللہ رب العزت کی ذات وہ پاکیزہ ہے، تو نقدس ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے. تو اس کا معنی یہ ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک، تمہاری حمد کے ساتھ. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تمہاری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. قَالَ، فرمایا اللہ رب العزت نے، انی اعلم، میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم، اور سکھا دیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو الاسماء كلها، تمام چیزوں کے نام اور ان کے صفات. ثم عرضهم، پھر پیش کر دیے ان اشیاء کو علی الملائکہ، ملائک پر. فقال، پس اللہ نے کہا، انبئونی، خبر دو مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے اسماء، ناموں اور صفات کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب آدم علیہ السلام کی تعلیم کا ذکر ہے اور وجہ خلافت ذکر ہوگی کہ یہ تعلیم آدم علیہ السلام، جو علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا اور ملائک کے پاس نہیں تھا، اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو وہ خلیفہ مقرر کیا تھا. آدم، اس کے اشتقاق میں دو اقوال ہیں. آدم یا تو عدمت الارض، اس سے ماخوذ ہے، زمین کی سطح، اور یا ادومت سے ماخوذ ہے،
گندمی رنگ. تو آدم علیہ السلام کو بھی آدم علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی اللہ رب العزت نے زمین کی سطح اور مٹی سے بنایا ہے. اور ادومت سے اگر ماخوذ ہو جائے تو مقصد کہ آدم علیہ السلام کی رنگت وہ گندم رنگ کی طرح تھی، نہ زیادہ جو سفید ہو اور نہ زیادہ سیاہ رنگت ہو. تو وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائی، ان کی تعلیم دی. کلہا، کلہا کا مقصد یہ نہیں کہ کل استغراقی تمام اشیاء کی، دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہے ان کی اسماء اور ان کے اوصاف بتا دیے، بلکہ یہاں پر کل عرفی مراد ہے. کل عرفی اس کو کہتے ہیں جو چیزیں عرف میں ضروری تھی آدم علیہ السلام کے لیے، جو چیزیں ان کی ضرورت کے مطابق تھی تو یہ چیزیں آدم علیہ السلام کو وہ سکھائی. کیونکہ اگر کل استغراقی ہو جائے تو تمام چیزیں، تمام اسماء دنیا کی سکھانے کی ضرورت آدم علیہ السلام کو نہیں تھی. اور اس طرح کل عرفی دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوا ہے. وَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ وَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، ہر پہاڑ کے اوپر ان پرندوں کا گوشت رکھ دو. سورہ بقرہ کے آخر میں آئے گی. تو وہاں پر بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وَجْعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا کہ دنیا کے تمام پہاڑوں پر یہ گوشت رکھ دو. نہیں، وہاں پر جو موجود پہاڑ تھے قریبی ابراہیم علیہ السلام کے، تو صرف وہی پہاڑ وہ مراد تھے. تو اس کو کہتے ہیں کل عرفی. پھر یہاں پر سوال ہے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام کو تعلیم دی گئی اور ملائکہ کو تعلیم نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، پھر آدم علیہ السلام کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی ملائکہ پر؟ کیونکہ ایک چیز ایک شاگرد کو آپ بتا دو، سکھا دو، اور دوسرے کو نہ سکھاؤ، اور پھر امتحان لو اور یہ کامیاب ہو جائے اور وہ فیل ہو جائے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ افضل ہے اس سے تو افضلیت ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو تو آپ نے سکھایا ہی نہیں اور اس کو سکھا گئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملائک میں ان اشیاء کو یاد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، کیونکہ ان اشیاء کا، جن کی اسماء اور جن کی صفات، جن کے استعمالات، جن کے فوائد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بتائے تھے اور سکھائے تھے، ان کا تعلق آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا، انسان کے ساتھ تھا. تو اس انسان میں اور آدم علیہ السلام میں صلاحیت تھی ان چیزوں کو یاد کرنے کی، اور ملائک میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ان چیزوں کے یہ استعمالات، فوائد اور اسماء وہ یاد کر دے. تو اس لیے آدم علیہ السلام اس کی فضیلت وہ ثابت ہے ملائک پر اس بنا پر. تو ملائک ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہی اشیاء کو پیش کر دیا ملائک پر. فقال، اللہ رب العزت نے فرمایا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا، اپنے دعوی میں سچے ہو. قالوا سبحانک، قالوا تو ملائک نے کہا، سبحانک، پاکیزگی ہے تیرے لیے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تم نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً انت العلیم، آپ خوب علم رکھنے والے، الحکیم، اور حکمت رکھنے والے ہو. سبحانک، یہ ملائک کا قول ہے، اور اس میں ملائک کی اپنی امتیاز ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام اور نہ ہی آدم علیہ السلام کی توہین مقصود ہے. سبحانک کا مطلب یہ ہے کہ ملائک نے یہ قول جو کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اس قول سے ملائک کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اپنی وہ فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آدم علیہ السلام کی وہ توہین اور تحقیر کرنا چاہتے ہیں. نہیں، سبحانک، ہمارا ہرگز یہ مطلب اور یہ مقصد وہ نہیں ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا، امام قرطبی رحمہ اللہ اس نے کہا ہے
الواجب علی من سئل عن علم وهو لا يعلم ان یقول اللہ اعلم، کہ واجب ہے ہر اس بندے پر جس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو وہ یہ کہے کہ اللہ اعلم ولا ادری، وہ اس طرح کا قول کرے. کیوں؟ اقتداء بالملائکہ والانبیاء والصالحین، کیونکہ یہ ملائکہ کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب ان کو کسی بات کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ تفویض الی اللہ کرتے تھے کہ اللہ اعلم، اللہ ہی خوب جانتا ہے، اور لا ادری، میں نہیں جانتا. تو ملائکہ یہ طریقہ تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے الا مگر وہ علم ہے علمتنا جو تم نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت، اور اسے الا ما علمتنا سے علماء نے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ ابلیس اور شیطان یہ ملائکہ کا استاد تھا اور ملائکہ کو پڑھاتا تھا، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ الا ما علمتنا، ملائکہ کو جو علم دی گئی ہے وہ اللہ نے دی ہے. تو ابلیس اور شیطان یہ بات غلط ہے. انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ خوب علم رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے ہیں. انت العلیم، علیم اس میں فائدہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ملائک نے خود سے علم کی نفی کی، خود سے علم نفی کی، لا علم لنا، اور اللہ کے لیے یہ علم بطور اکمل ثابت کر دیا، انک انت العلیم، تو اللہ کے لیے بطور اکمل ثابت کیا، اور الحکیم حکمت والی ذات ہے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. سورۃ البقرہ آیت نمبر 33. قال یا آدم، ملائک نے جب اپنی عجز ظاہر کی اور لا علمی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت اب آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کے اسماء اور نام اور صفات بیان کرنے کا حکم کر رہا ہے اس آیت میں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، خبر دو ان کو ان اشیاء کے نام اور صفاتوں کے بارے میں. انبئہم، انباء بمعنی خبر ہے یہاں پر، اور خبر وہ عام ہوتی ہے، کبھی قول سے ہوتی ہے اور کبھی عمل سے. یعنی مقصد یہ ہے کہ کہ آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نام بھی بتا دیے اور ان کے استعمال کا طریقہ اور فائدہ بھی بتا دیا کہ فلاں چیز کا فائدہ یہ ہے اور اس کا استعمال یہ ہے. تو انباء یہ عام ہے بمعنی خبر. فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے خبر دی ان کو ان کے ناموں کے بارے میں. قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم، آیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا، انی اعلم، کہ میں جانتا ہوں خوب، غیب السماوات والارض، غیب اشیاء اور غیب کا علم آسمانوں اور زمینوں کا، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو. ما تبدون، غیب سے یہاں مراد پھر ما غاب عن المخلوق ہے، کیونکہ اللہ سے تو غیب نہیں، کوئی چیز بھی اللہ سے غائب نہیں، مخلوق سے جو چیز غائب ہے ہو وہ یہاں پر مراد ہے.
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. ما تبدون وما کنتم تکتمون، اس کا مصداق مختلف مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ملائک نے یہ بات ظاہر کی کہ یسفک الدماء ومن یفسد فیہا، تو یہ بات ظاہر کی، اور تکتمون سے مراد ہے کہ اپنی خلافت کی حقداری وہ چھپا دی، یہ بات چھپا دی کہ ہم خلافت کے حقدار ہیں اور آدم علیہ السلام وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، تو اس بات کو ملائک نے چھپایا۔ اور امام ابن عطیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صیغے اگرچہ جمع کے ہیں لیکن مراد یہاں مفرد ہے، اور اس سے ابلیس مراد ہے، کیونکہ ابلیس ان کی جماعت میں موجود تھا جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، تو ابلیس نے اپنی حسد آدم علیہ السلام سے وہ چھپائی تھی۔ ابلیس کی جو حسد تھی کہ آدم علیہ السلام کو جب خلقت دی گئی، جب اس کو پیدا کیا گیا تو ابلیس حسد میں آ گیا، تو ابلیس نے اپنی حسد وہ چھپائی تھی۔ ما تبدون سے پھر مراد ہوگا ملائک، کہ ملائک نے یہ بات ظاہر کی کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وما کنتم تکتمون سے پھر مراد وہ ابلیس ہوگا، اگرچہ صیغہ جمع ہے لیکن مراد مفرد ابلیس ہے کہ اس نے اپنی حسد اور عداوت آدم علیہ السلام سے وہ چھپائی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکہ ملائک کو، اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سجدہ کیا تمام ملائک نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور تا ابلیس یا ہو گیا ابلیس من الکافرین کفار میں سے۔ اب انعام خلافت کے بعد ایک اور انعام کا ذکر ہے جو سجدہ ہے، کہ ملائک نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یا نفی علم غیب ہے ملائک سے آدم علیہ السلام، اور ابلیس اس سے نفی علم غیب ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ واقعہ سجود آدم یہ اول ہے اور استخلاف آدم یہ بعد میں ہے، یعنی پہلے ملائک نے سجدہ کیا اور بعد میں آدم علیہ السلام کو وہ خلیفہ مقرر کر دیا، اور دلیل وہ یہ پیش کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر ترتیب کے لیے نہیں ہے، اور دوسرا دلیل یہ ہے کہ سورۃ الحجر میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں آدم علیہ السلام کو برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح پونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدہ کر لینا۔ تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہو گئی اور روح اس میں پونک دی گئی تو ملائک نے سجدہ کیا، لیکن امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ قول وہ مرجوح ہے، کیونکہ یہاں پر استخلاف وہ مقدم ہے، یہاں پر پہلے استخلاف کا واقعہ ہے اور بعد میں وہ سجدے کا واقعہ ہے، اور سورۃ الحجر میں جو بیان ہوا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ امر تعلیقی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے، تعلیم الاسماء اس کو ہو جائے، خلیفہ مقرر ہو جائے، تو پھر اس کو سجدہ کرنا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے۔ اسجدوا لآدم، سجدہ اجماع مفسرین کے مطابق یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ سجدہ عبادت تمام ادیان میں وہ حرام ہے، تو پھر یہاں سجدے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پھر سجدے سے مراد صرف نفس انحناء ہے، جھکنا ہے،
اس کے سامنے جھکنا ہے. یہ سجدہ مراد نہیں ہے جو ہم سجدہ عبادت جیسے کرتے ہیں، ماتھے کو زمین پر رکھنا عبادت کی نیت سے، یہ سجدہ مراد نہیں ہے. نفس انحناطی، نفس جھکاؤ تھا اس کے سامنے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سجدہ تحیہ و سلام ہے، کہ اس آدم علیہ السلام کو سلام کرو، اس کی عزت کرو. اور تیسرا جواب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ سجدہ اللہ رب العزت کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام قبلے کی طرح تھا. جیسے ہم کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد کعبہ کو سجدہ کرنا تو نہیں ہے، بلکہ سجدہ تو اللہ کو کرنا ہے. نیت اللہ کی تھی، لیکن آدم علیہ السلام وہ قبلے کی طرح تھا. تو یہاں پر سجدے سے مراد یہ ہے. اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدو، تو سجدہ کیا تمام ملائک نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس یہ جن سے ملائک میں سے نہیں ہے، کیونکہ ملائک الگ جن سے، ملائک نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور ابلیس اس کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے، اس پر تصریح بھی آئی ہے قرآن کریم میں، کھانے من الجن، یہ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا. دوسرا فرق یہ ہے ملائک اور جنات ابلیس میں، کہ ملائک کی اولاد نہیں ہوتی، ابلیس کی اولاد ہوتی ہے. ذریہ اولاد ابلیس کی وہ ثابت ہے قرآن اور احادیث میں. تیسرا فرق یہ ہے کہ ملائک وہ خوراک نہیں کرتے، ان کی شہوت نہیں ہوتی، ان کی بیوی نہیں ہوتی، اور ابلیس ان کی بیوی بھی ہوتی ہے، وہ خوراک بھی کرتا ہے. چوتھا فرق یہ ہے کہ ملائک کی صفت ہے لا یعصون اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عصیان اور نافرمانی نہیں کرتے، اور ابلیس وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. تو اسی لیے جو لوگ قول کرتے ہیں کہ ابلیس جن سے ملائک میں سے ہیں، یہ قول مرجوح ہے، اور یہ قول صحیح نہیں ہے. ابلیس یہ پھر ابلاس سے ماخوذ ہے، بمانے نا امیدی. تو ابلیس کو بھی ابلیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید وہ ہو چکا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ یہاں پر تو ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں ہوا، سجدے کا حکم تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، صرف ملائک کو سجدے کا حکم ہوا ہے، ابلیس کو تو نہیں ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری جگہ پر تصریح آئی ہے کہ ابلیس کو بھی سجدے کا حکم وہ ہوا تھا. سورہ اعراف میں ہے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، تو وہاں پر تصریح آئی ہے کہ ابلیس کو بھی حکم وہ ہوا ہے. ابا واستکبر، ابا ابلیس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. ابا کا معنی ہے الامتناع بالاختیار، تمہارا بس چلتا ہو، تمہاری طاقت ہو، لیکن تم پھر بھی کسی فعل کسی کام کرنے سے انکار کر دو، تو اس کے لفظ ابا استعمال ہوتا ہے. واستکبر اور تکبر کیا. استکبر تکبر کہتے ہیں ایر الرجل نفسہ اکبر من غیرہ، کہ انسان کو اپنا آپ، اپنا نفس وہ دوسرے تمام لوگوں سے وہ بڑا نظر آئے، اس کو کہتے ہیں استکبار اور تکبر. تو ابلیس نے یہ دو گناہ کیے کہ ابا، ایک تو انکار کیا اور استکبر تکبر بھی کیا. ابا، پھر اس ابا کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت انکار کیا جس وقت امر ہوا، اسی وقت بھی انکار کیا. اور استکبر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ انکار کوئی اجتہاد کی بنا پر، کوئی دلیل کی بنا پر، کوئی خطا کی بنا پر یہ نہیں کیا تھا، بلکہ انکار یہ جو کیا تھا یہ انکار قصد، تکبر اور ارادتاً
یہ انکار کیا تھا. تو کسی خطا کی وجہ سے یہ انکار نہیں تھا. بعض اوقات انسان کسی خطا، کسی اجتہاد، اس کی وجہ سے کسی بات کا انکار کر دیتا ہے، لیکن نہیں، ابلیس نے تکبر، فخر اور بڑائی کی وجہ سے یہ انکار کیا تھا. تو ابا واستکبر، اس لیے دونوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے. وکان من الکافرین، کان بمانے سوارا، تو یہ ابلیس ہو گیا من الکافرین، کافروں میں سے. تو کان بمانے سوارا، اور یا کان اپنا معنی پر، کان من الکافرین، تا یہ ابلیس من الکافرین، کافروں میں سے. تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کان فی علم اللہ کافرہ، اللہ کی علم میں ابلیس کافر تھا. پہلے ہی سے اللہ کو معلوم تھا، علم تھا کہ ابلیس اس میں کفر موجود ہے. لیکن ظاہر کب ہوا؟ جب اس کو امر سجدے کا ہوا، تب یہ کفر اس کی ظاہر ہو گئی. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، تم رہو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، خوب سیر ہو کر، حیث شئتما، جہاں تمہاری مرضی ہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں قریب مت ہونا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن، اب ایک اور انعام کا ذکر ہے آدم علیہ السلام پر، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں بسایا اور جنت میں رہنے کی جگہ دی. تو یہ بھی انعام کا ذکر ہے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد پر، کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا تھا. تو یہ اولاد کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ایک فخر کی بات ہے. وَقُلْنَا یا آدم اسکن، یہ اسکن جو ہے یہ سکنا سے ہے، سکنا سے ماخوذ ہے، سکونت سے، کہ آپ یہاں پر سکونت اختیار کر لو، رہائش اختیار کر لو. اور یہ سکون سے ماخوذ نہیں ہے، کیونکہ اگر سکون سے آپ اس کو ماخوذ کرو گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آپ حرکت مت کرو، اس جنت میں حرکت مت کرو. یہ تو پھر انعام نہیں ہوا، یہ تو پھر ایک قسم کا عذاب ہوا. تو اس لیے یہ سکنا سے ماخوذ ہے. انت وزوجک الجنت، زوجکا، اس کو عطف کیا گیا ہے اسکن کی ضمیر پر، اور قاعدہ یہ ہے کہ عطف اسم ظاہر کا جب اسم ضمیر پر کرنا ہو تو ضمیر منفصل وہاں پر ضرور ذکر کرنی ہوگی. اس لیے زوجکا یہ اسم ظاہر ہے، اسکن کی ضمیر اس پر عطف ہوا ہے، تو انت ضمیر منفصل وہ درمیان میں لایا گیا ہے. اسکن انت وزوجک الجنت، فائدہ پھر یہ ہے کہ بیوی وہ سکونت اور رہائش میں اپنے شوہر کے تابع ہوگی. جہاں پر شوہر رہائش پذیر ہوگا وہاں پر اس کی بیوی بھی رہائش پذیر ہوگی. تو اسی لیے اس کو عطف کیا گیا ہے وزوجک الجنت. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کلا تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، خوب سیر ہو کر. رغدن یہ مفعول مطلق ہے، اے اکلن رغدن، خوب سیر ہو کر، پیٹ بھر کر اس سے کھاؤ. حیث شئتما، جہاں تمہاری مرضی ہو اور جب تمہاری مرضی ہو. وَكُلَا، یہاں پر زوجکا کو عطف نہیں کیا گیا کہ تم بھی کھاؤ اور تمہاری بیوی بھی اس سے کھائے. یہ کیوں؟ کیونکہ بیوی عقل میں اور کھانے میں اپنے شوہر کے تابع نہیں ہوگی. کیونکہ یہ جائز ہے کہ بیوی کو کچھ اور پسند ہو اور شوہر کو کچھ اور پسند ہو. بیوی ایک چیز کھائے، شوہر دوسری چیز کھائے، شوہر کھائے اور بیوی نہ ہی کھائے، تو ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے عقل میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَلَا تَقْرَبَا، پھر الجنت میں ایک فائدہ ہے کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ الجنت سے مراد یہاں پر جنت وہی مراد ہے
جو حقیقی جنت ہے وہی مراد ہے، کیونکہ بعض فرق باطلہ معتزلہ وغیرہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ اس سے مراد دنیاوی جنت ہے، اور الجنت سے مراد وہ حقیقی جنت مراد نہیں ہے، بس یہ دنیا میں ایک باغ تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس باغ میں بسایا تھا۔ اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ جنت جو حقیقی جنت ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور یہاں پر شیطان داخل ہوا ہے، بعد کی آیت میں آئے گا کہ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور شیطان نے جنت میں جا کر ان کو وسوسہ کیا تھا، تو شیطان کیسے حقیقی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جنت میں گناہ نہیں ہوتی، حقیقی جو جنت ہے اس میں گناہ نہیں ہے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں نہ گناہ ہے، اور یہاں پر گناہ واقع ہوئی ہے آدم علیہ السلام سے، اگرچہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ یہ گناہ تھی یا نہیں تھی، اجتہادی خطا تھی، یہ مسئلہ الگ مسئلہ بعد میں آئے گا۔ اور تیسرا دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقی جو جنت ہوتی ہے اس میں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، انسان جو چاہے، جو اس کی خواہش ہو وہ وہاں پر پوری ہوگی، لیکن یہاں پر اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور ایک اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جو حقیقی جنت ہے ایک دفعہ انسان اس میں داخل ہو جائے پھر اس سے خروج نہیں ہے، انسان اس میں ہمیشہ رہے گا، خالدین فیہا ابدا۔ تو ان دلیل کے بنا پر معتزلہ کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد، اس جنت سے مراد دنیا کا باغ مراد ہے، لیکن یہ قول ان کا مرجوح ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمام صفات یہ جو بتا رہے ہیں کہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، گناہ وہاں پر نہیں ہو سکتا، اور وہاں سے خروج پھر نہیں ہو سکتی، اور وہاں پر پابندی نہیں ہوتی، تو یہ اس جنت کے صفات ہے جب انسان موت کے بعد اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو پھر یہ تمام باتیں اس جنت میں ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تھا موت سے پہلے ہی، تو اس لیے جب انسان موت کے بعد اور حشر کے بعد جنت میں جائے گا تو پھر یہ باتیں اس میں نہیں ہوگی، اور آدم علیہ السلام وہ موت سے پہلے اس میں داخل ہوا تھا، تو اس لیے یہ بات معتزلہ کی وہ کمزور ہے۔ ولا تقربا، اور تم دونوں قریب مت جانا، هذه الشجرة، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے۔ ولا تقربا، یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہاں پر ذکر انعامات کا ہے، اللہ اپنے انعامات ذکر کر رہا ہے آدم علیہ السلام پہ، ولا تقربا یہ تو نہیں ہے، اس کو تو منع کیا گیا ہے، اور یہ ممانعت، یہ تو نعمت نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے نعمتوں میں کیوں شمار کیا؟ یہ تو پابندی ہے، اور پابندی تو ایک قسم کی نعمت نہیں ہوتی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی نعمت ہے، کیونکہ یہ لا تقربا یہ علت تھی کہ آدم علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہتا، اگر یہ درخت نہ کاتا، یہ خاص درخت اگر اس کو نہ کاتا تو یہ علت ہوتی ولا تقربا، یہ ایک قسم کی علت ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں وہ ہمیشہ رہتا، تو یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے۔ تو جنت میں رہنے کے لیے یہ لا تقربا یہ علت اور شرط تھی، تو اس لیے یہ بھی نعمت وہ بن گئی ہے۔ فتکونا من الظالمین، تو پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ فتکونا من الظالمین۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے جو وہ دونوں اس میں تھے، رہ رہے تھے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، آپ اترو اس جنت سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، بعض
تم میں سے لبعض بعض کے لیے عدون وہ دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر وہ رہائش کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ اور فائدے ہیں إِلَى حِينٍ ایک وقت مقرر تک۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا یہ بمانے پسلنا ہے کہ ان کو ورغلایا پسلایا شیطان نے دھوکے سے اور ان کو وہاں سے نکال لیا۔ تو ذلت کا اطلاق وہ انبیاء کے خطاؤں پر ہوتا ہے ذلت، کیونکہ انبیاء کی جو خطا ہوتی ہے، جو ان کی خطا ہوتے ہیں وہ قصدن نہیں ہوتے، وہ خطاً ہوتے ہیں، وہ اجتہاداً ہوتے ہیں، تو اس لیے ان پر ذلت کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ اور امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ جنت سے خروج آدم علیہ السلام کا یہ بطور عقوبت نہیں تھا کہ اللہ نے سزا کے طور پر اس کو نکالا، نہیں، آدم علیہ السلام کو بطور حکمت جنت سے نکالا گیا ہے۔ اس بات میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، کیونکہ اگر گناہ ہوتی تو بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے، تو یہ سزا نہیں ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پس شیطان نے ان کو پسلایا اور ورغلایا۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیوں اس لا تقربا جو نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کا جو امر تھا اس کا خلاف کیوں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ خطا اجتہادی تھی، اور یا آدم علیہ السلام وہ بھول گیا تھا، فنسیا ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام وہ بھول گیا تھا، ولم نجد له عزما، اور اس کا قصد اور ارادہ نہیں تھا گناہ کرنے کا اور خطا کرنے کا۔ اور دوسرا شیطان نے قسم کہی تھی، جھوٹی قسم کہی تھی، وقاسمہما، شیطان نے قسم کہی تھی جھوٹی کہ میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور آدم علیہ السلام اس کو کیا پتا تھا کہ لوگ جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں اللہ کے نام پر، تو اس لیے آدم علیہ السلام اس کی یہ خطا اجتہادی تھی، اور اس پر ذلت کا اطلاق وہ ہوتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ پھر دوسری جگہ پہ ہے کہ شیطان نے ان کو ورغلایا پسلایا وہ وسوسے کے ذریعے، ان کو وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ یہ تھا کہ تم اگر یہ درخت کھا لو گے، یہ میوہ اگر تم کھا لو گے تو تم یا تو ملائک بن جاؤ گے اور یا تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں پھر رہو گے۔ تو اس وسوسے کی بنا پر آدم علیہ السلام نے یہ خطا کی۔ اب بات یہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں؟ شیطان کو تو وہاں سے نکالا گیا تھا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ شیطان وہ جنت میں جا سکتا تھا، لیکن بطور اکرام بطریق عزت وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے جنت میں داخل ہو سکتا تھا، اس سجدہ نہ کرنے کے بعد بھی اس کا دخول وہاں پر ممکن تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دروازے میں بلا کر آدم علیہ السلام کو وہ وسوسہ ڈالا گیا تھا، اور اسرائیلی روایت ہے کہ سانپ کے منہ کے اندر ابلیس چلا گیا اور سانپ جنت کے اندر چلا گیا اور وہاں سے اس کو پھر وسوسہ ڈالا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی کوئی وہ دلیل نہیں ہے۔ اور سب سے افضل بات یہ ہے کہ یہ وسوسہ جو ہے یہ ایک معنوی قوت ہے، ابلیس دور سے بھی یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کے لیے کسی کے قریب جانا وہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ مقصد ہے کہ اگرچہ شیطان اور ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تھا، لیکن بطور امتحان اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ طاقت دی تھی کہ آدم علیہ السلام پر ایک امتحان تھا کہ وہ دور سے اس نے وسوسہ یہ ڈالا تھا۔ اور یا ایک اور جواب مفسرین نے یہ کیا ہے کہ نکلتے نکلتے جب اللہ نے ابلیس کو کہا کہ اخرج منہا، اس جنت سے نکل جاؤ، تو اس نکلتے نکلتے اس راستے میں ہی میں ابلیس نے یہ وسوسہ آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پسلایا اور ورغلایا شیطان نے آدم علیہ السلام کو۔
وَقُلْ نَهْبِطُوا، اللہ تعالیٰ نے امر کیا اِهْبِطُوا، اتر جاؤ اس جنت سے، بعضکم لبعض، بعض تم میں سے، لبعض بعض کے لیے، عدوٌ وہ دشمن ہے۔ وَقُلْ نَهْبِطُوا، یہ احباط یہ اثر ہے اس خطا کی۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ اس کو جنت سے اترنے کا وہ حکم ہوا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں وہ رہنے کی جگہ ہے۔ مستقر، رہنے کی جگہ کو مستقر کہتے ہیں، جہاں پر انسان قرار پالے اس کو مستقر کہتے ہیں۔ وَمَتَاعٌ، اور فوائد ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک خاص وقت تک۔ مستقر یہ دلیل ہے، علماء نے فائدہ اخذ کیا ہے اس سے کہ انسان کی رہنے کی جگہ وہ زمین ہی ہے۔ انسان آباد ہوگا، رہائش پذیر ہوگا تو وہ صرف زمین پر ہی ہوگا۔ اور دوسرے جو سیارے ہیں جو آج کل کے سائنسدان اور صدیوں سے لگے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جا کر رہائش اختیار کر لے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر وقتی طور پر جانا وہ ممکن ہے کہ وہاں پر انسان وقتی طور پر جائے، کچھ وقت گزارے، لیکن مستقل رہائش انسان کی وہ زمین پر ہی ہوگی، کیونکہ اللہ نے مستقر زمین کو کہا ہے انسان کے لیے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فوائد ہے ایک خاص وقت تک۔ متاع، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما یستمتع به من عقل و شرب، ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ لیتا ہے، خوراک ہو، شراب ہو، پانی ہو، لباس ہو، دوسری اشیاء ہو، ہر چیز جس سے انسان فائدہ لیتا ہو اس کو متاع کہتے ہیں۔ اور عرب متاع کہتے ہیں جس سے وہ برتن مانجتے ہیں، برتن صاف کرنے کا جو وہ خاص آلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متاع۔ عرب میں اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے، مشہور لغوی اسماعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس متاع لفظ کی تفسیر اور معنی لغت جاننے کے لیے اعراب کے پاس جاتا تھا، صحراؤں میں جاتا تھا، دیہاتوں میں جاتا تھا، تو مجھے اس کی تفسیر معلوم نہیں ہوئی کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اس کی اصل لغت کیا ہے۔ تو ایک دفعہ میں ایک دیہات میں سے گزر رہا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنی ماں کو آواز لگائی، وہ پانی کے کنارے پر بیٹھی تھی کہ جاء الکلب واخذ المتاع، کہ کتا آیا اور اس نے متاع وہ چھین لی اور وہ چلا گیا۔ تو میں نے غور و فکر کیا اس واقعے کو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر سمجھ آ گئی کہ متاع سے مراد اس لڑکی کا وہ برتن صاف کرنے والا وہ خاص آلہ، بابا جی کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ مانجن ہی اس کو کہہ لیں کہ وہ مراد ہے اس سے۔ تو دنیا کو بھی متاع کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے بھی لوگ تھوڑا سا فائدہ لے کر برتن مانج لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پھینک لیتے ہیں۔ تو دنیا کو بھی متاع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان صرف اپنا فائدہ لے گا وقتی طور پر اور پھر اس کو چھوڑ دے گا، اِلیٰ حین ایک خاص وقت مقرر تک۔ فتلقى آدم، پس سیکھ لی آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ پس اللہ نے رجوع کیا، اپنی رحمت کی آدم علیہ السلام پر۔ فتابہ کا مطلب ہے جب اللہ کو نسبت ہو جائے فتابہ کی تو مقصد ہے کہ رجوع کیا رحمت سے اللہ تعالیٰ نے۔ انہو بے شک اللہ، هو التواب الرحیم وہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ فتلقى آدم، احباط اور اخراج، آدم علیہ السلام کے احباط نیچے اترنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی توبے کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام پر اللہ نے ایک اور انعام کیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، وہ کلمات اس کی تفسیر وہ آئی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا،
تو وہ کلمات یہ مراد ہے. تو قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے لوگ ہیں نا، تو کیونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی وہ تفسیر ہوتی ہے. کلمات سے مراد یہ کلمات ہے. اور اس لیے اہل بدع کی وہ تفسیر یہاں پر باطل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کلمات سے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد ہے کہ آدم علیہ السلام جب عرش کی طرف اس نے دیکھا جنت میں تو عرش کے ستونوں پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. تو آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے قوائم اور اس کے ستونوں پر اس کا نام نقش کیا ہے. تو جب یہ خطا واقع ہو گئی اور آدم علیہ السلام اتر کر زمین پر آ گیا نیچے، تو آدم علیہ السلام نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کی. تو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی یہ توبہ قبول کی. اور اس کے لیے پھر ایک من گڑت روایت انہوں نے بیان کی ہے جس کی سند کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ اس کی سند تاریخ ترین اسناد میں سے ہیں، اس کی سند کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت صحیح نہیں ہے. اور اس میں پھر وہ کلمات بھی ہیں کہ لولاک لولاک لما خلقت افلاک، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا ہی نہ ہوتی، اور تیرے ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے پھر نعتیں بھی پڑھتے ہیں کہ تیری ہی وجہ سے کیسے نعتیں وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ تیری ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا اور کائنات کی تخلیق دی ہے، اور تمہاری یہ سب کچھ شرکیات وہ بولتے رہتے ہیں. تو اس لیے کلمات القرآن یفسر، خود ہی قرآن اپنی تفسیر کر رہا ہے نا. کلمات سے مراد ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی گناہ کا اعتراف کرنا، یہی ان کلمات سے وہ مراد ہے. فتاب علیہ، تو بس اللہ نے ان پر رجوع کیا اپنی رحمت سے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اس کی طرف متوجہ کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت التواب، توبہ قبول کرنے والا. تواب اللہ رب العزت، التواب یہ صیغہ مبالغہ ہے، اور اللہ رب العزت کو تواب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت توفیق توبہ بھی دیتا ہے، توبہ کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، اور توبہ قبول بھی کرتا ہے، اور بار بار گناہ کرنے کے بعد بھی قبول کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت کو تواب کہا جاتا ہے ان چار صفات کے بارے کی وجہ سے. التواب صیغہ مبالغہ ہے. الرحیم، یہ تواب بہت بار بار بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا. الرحیم. قلنا اہبطوا، قلنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، تم سب اکٹھے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آ جائے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ، پس جو اس کی تابعداری، فَمَن تَبِعَ ہدایا، پس جو تابعداری کرے ہم میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور تکذیب کی ہمارے آیاتوں کی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ان تکذیب اور کفر کے صفات والے، اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. قلنا اہبطوا، اہبطوا، یہ ظاہر میں تکرار معلوم ہوتی ہے. پہلی بھی آیت میں کہا کہ اہبطوا، اب دوبارہ کہا کہ اہبطوا، ظاہراً تکرار ہے، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے، یہ دفع وہم کے لیے لایا گیا ہے. وہ وہم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ اللہ رب العزت نے فتاب علیہ، جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو ہو سکتا ہے کہ احباط وہ بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دی ہو کہ بس جنت سے بھی مت نکلو اور نہ اترو. تو توبہ سے احباط بھی معاف ہو گئی، نکلنا بھی جنت سے معاف ہو گیا. تو دفع وہم کے لیے ذکر ہوا کہ نہیں، توبہ قبول ہو گئی لیکن جنت سے نکلنا اور احباط وہ معاف
نہیں ہوا. جنت سے نکلنا اور خروج وہ اب بھی ہے. اور اس کی مثال علماء اس طرح دیتے ہیں کہ آدمی مثال کے طور پر زہر کھا لے، خودکشی کے طور پر وہ خودکشی کرنا چاہتا ہو، زہر کھا لے. جب اس نے زہر کھا لی تو اب اس کو تکلیف محسوس ہونا شروع ہو گئی، لیکن ساتھ میں اس کو احساس بھی ہو گیا کہ یہ تو میں نے غلط کام کیا ہے، یہ تو میں نے خودکشی کی ہے، خودکشی تو حرام ہے، اللہ عذاب دے گا. تو اس نے فوراً توبہ بھی کر لی مرنے سے پہلے کیونکہ زہر کھا کے انسان فوراً تو نہیں مرتا، کچھ ٹائم لگتا ہے. تو اس کو احساس اپنی غلطی کا ہوا کہ میں نے زہر کھایا، یہ تو غلط کام کیا ہے، تو توبہ کر لی. اب توبہ سے اس کی جو موت ہے وہ تو معاف نہیں ہوگی، کیونکہ زہر کھانی ہے، زہر کا اثر یہ ہوگا کہ وہ مرے گا، لیکن توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. تو اس طرح یہ بھی ہے، اس خطا کا اثر یہ تھا کہ ان کو جنت سے اترنا تھا. خطا تو معاف ہو گئی لیکن جنت سے اترنا وہ معاف نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اس کا اثر تھا. تو اس لیے اہبطوا کو مقرر کیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. ہدن امام خازن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر خازن میں، کہ ہدن یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جنت سے نکالنے کے بعد اللہ دوبارہ موقع دے رہا ہے جنت میں داخل ہونے کا، کہ آپ پریشان مت ہونا. اور پریشان اس لیے مت ہونا کہ آپ جنت سے نکل گئے ہو تو اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ خروج اور نکلنا نہیں ہے. کیونکہ ہدن فمن تبع ہدایا، ہدایت آئے گی تمہارے پاس، انسانوں کے پاس، جو ہدایت کو قبول کر لے گا، اس کی تابعداری کر لے گا، تو یہ سبب اور ذریعہ ہے دوبارہ جنت میں داخل ہونے کا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک قسم کا انعام ہے. فلا خوف، یہ خوف نکرہ لایا ہے نفی کے بعد، جو عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا خوف کسی حالت میں بھی ان پر خوف نہیں ہوگی جو ہدایت اس کی اتباع کرے گا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا، پھر خوف اور حزن میں فرق یہ ہے کہ خوف یہ مستقبل کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور حزن یہ ماضی کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہوا فلا خوف، تمہیں مستقبل میں بھی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور ماضی میں جو حالت آپ پر گزری ہے اس پر بھی آپ کو افسوس وہ نہیں ہوگا. تو ولا هم يحزنون. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور تکذیب کی، بھی آیاتنا، ہمارے آیاتوں کی. اب یہ پہلے بشارت تھی، اب یہ تخویف ہے منکرین کے لیے، کفار کے لیے. کفرو، کفر یہ مراد ہے دل سے، جو دل سے کفر کر لے، دل سے عقیدتاً انکار کر لے تو اس کو کفر کہا جاتا ہے. وکذبوا باللسان، زبان سے کوئی تکذیب کر لے، انکار کر دے تو اس کو تکذیب کہتے ہیں. بآیاتنا، ہماری آیاتوں کی. اولئک، بس یہی لوگ اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے.